وہ بھی آپ کی عمر میں مسلمان یوتھ جو ہے وہ اگر یہ بتا دے کہ کل میرا کیا ہوگا, کچھ تو چینج آئے آج اور کل میں, تو بس کہانی ختم. بس باقی کا 99% کام ہم نے کر لیا. ایک پہلا قدم جو ہے نا وہ یہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھانا کوئی دے رہا. جو سب سے زیادہ مسئلہ امریکہ میں ہے نا, یا کینیڈا میں, یا انگلینڈ میں اسپیشلی, کہ مسجد کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو بتائی نہیں جا سکتی. مولوی صاحب مجبور ہے, میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, ایک گورا پولیس والا جس طرح یہ کیمرہ مین بھائی کھڑے ہیں نا, اس طرح کھڑا ہوتا ہے جمعہ کے خطبے میں, ہر مسجد میں کھڑا ہوتا ہے. یہ آپ کو بتایا نہیں جاتا, دکھایا نہیں جاتا, ایک الگ بات ہے. تو وہاں کے مسلمانوں پہ تو مجبوری ہے, میں سمجھ سکتا ہوں. پاکستان میں بھی اللہ کی بات نہیں ہو سکتی. اب یہ جو ہے نا, یہ ہم نے اپنے اوپر خود مجبوری طاری کی ہوئی ہے. مطلب یہاں پہ بھی اگر ہم ڈر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں انسان ہونے کے قابل ہی نہیں ہونے چاہیے. اور کدھر جائیں, سری لنکا جائیں یا کوئی تہخانے ڈھونڈیں کہ اللہ کی بات کرنی ہے. مطلب دار ارقم تھوڑی ہے. آپ تو مدینہ کی اسٹیٹ بنے ہوئے 14 سال ہو چکے ہیں, ہم تو مسلمان لوگ ہیں. دار ارقم کا پتہ نا آپ کو, جب صحابہ سیکلوژن میں سیکریسی میں, اللہ کا حکم نہیں آیا تھا ابھی ایک دم اعلان کرنے کا, تب تک نبی علیہ السلام صحابہ کو ایک سیکلوژن میں, جب حضرت عمر دار ارقم گئے مسلمان پہلا کلمہ پڑھنے کے لیے پہلی دفعہ, تو ان کو ایک دور جانا پڑا ہے کہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ لوگ. وہ ایسی محفل ہوتی تھی. آپ سے میرے چھوٹا واقعہ ہو رہا ہے, جس کو ہلکی سی بھی سیرہ پتہ ہے اس کو پتہ ہے اسی طرح کے واقعات سے ایک ایسی چنگاری نکلتی ہے جو پوری جنگل میں آگ لگا دیتی ہے. آپ میں سے کوئی ہے انشاءاللہ, یا اس کا بچہ یا اس کا چھوٹا بھائی جس نے اصل میں آگ لگانی آگے سے. کیا پتا میں ہوں, کیا پتا آپ ہوں, کیا پتا اللہ نے کس سے کام لینا ہو, مگر اس محفل کے علاوہ وہ چنگاری کریٹ نہیں ہو سکتی. یہ ہے اتنی بڑی اوقات ہوتی ہے جب مسلمان اکٹھے ہو کے ایک مشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو دا ریئل پرابلم از کہ چلیں ٹورانٹو میں تو ہم نہیں مل سکتی, نیو یارک میں نہیں مل سکتی, اگر پنڈی میں بھی اگر ہمیں یہ والے موقع نہیں مل رہے تو پھر کوتاہی حکومت کی یا آرمی کی یا یہودیوں کی نہیں, ہماری اپنی کوتاہی ہے. پھر مطلب ہر کام پاکستانی, جو پاکستانی مرد کے پاس طاقت ہے نا, جو اوپننس اور جو اسے کہتے ہیں الاؤنس ہے, وہ کسی اور دنیا میں مرد کے پاس نہیں ہے. 100 اجازتیں لینی پڑتی ہیں بیویوں سے, تو پتہ نہیں کدھر سے, اور نوکریوں سے. پاکستانی مرد تو ویسے ہی ایک آزاد ترین معاشرے میں ہیں. ہمیں ہماری ماؤں نے شہزادوں کی طرح پالا ہوتا ہے, نوکرانی ہوتی ہیں ہمارے گھر والی ہیں ساری. وی ڈو ناٹ ریکوائر اینی پرمیشنس. اس کے باوجود بھی ہم وہ کام نہیں کرتے جس سے کہ اصل میں چینج لے کے آ سکے. میں بتا رہا ہوں یہ لبرٹی کسی اور معاشرے میں کسی اور مرد کو اتنی نہیں ملی جتنی کہ ہمارے پاس ہے. وہ اسپیشلی ان میں جہاں پہ اللہ رسول اور کانسیپٹ جو ہے نا وہ بچپن سے دیا گیا ہو. مگر 1% لوگ بھی اللہ رسول کی بات نہیں کر رہے, اور اگر کر بھی رہے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں تو بس اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں ذکر کے خلاف نہیں ہوں, یاد رکھیے گا, مگر ہم اس وقت جس معاشرے میں, جس دنیا کے جس سسٹم میں پیدا ہوئے ہیں نا, وہ یاد رکھیے گا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے. اللہ نے ہمیں پوچھا تھا کدھر جانا ہے, تو ہم نے 2021 بولا تھا. جب بھی آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے الاؤنس دی ہوئی ہے. قرآن پاک خود اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں نے تو کھلی ایک آپشن دی تھی, تم نے خود ہاتھ اٹھایا تھا کہ میں خود آتا ہوں ادھر. تو ہمیں یہاں پہ آنے کے پیچھے ایک پوری تحریک تھی. بہرحال ابھی وہ ایک دوسری بحث ہے. اب ہم جب ادھر آ گئے ہوئے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو مرد ہے وہ سست ہے. بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ برائی میں بھی سست ہیں ہم برائی بھی بس اس لیول پہ جاتے ہیں کہ یار کون آپ جائے آپ دوبارہ, اور اللہ کے کام کے کون آپ کرے گا. اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس وجہ سے یہ اسٹینڈرڈ اتنا لو ہو گیا کہ جو نماز پڑھا ہے نا, یہ تہجد یا فجر پوری پڑھتا ہے ٹائم پہ, وہ ایسے سمجھتا ہے کوئی صحابی ہے. اپنے اوپر اس نے یہ والا ایک, کیونکہ باقی کے اسٹینڈرڈ اتنے لو ہو گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یار میرے اللہ کا خاص کرم ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ تنور کے اندر پیدا ہوا ہے وہ, اس نے آگ بجھانی تھی, مگر نہیں بس وہ نماز پڑھ لی بہت ہے. کام کیے بغیر کوئی کام نہیں ہونے والا ہمارا. ہم ایٹ لیسٹ ہم تو شاید چلو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں. ابھی اتنی عمریں ہو گئی, ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے جو تکلیفیں دیکھنی ہے نا, ابھی ایک فلسطین کے پیچھے دیکھیں پوری قوم رو رہی ہے اس وقت, کسی کو چین ہی نہیں آ رہا, ہر بندہ اندر سے چپ ہے, پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے, ہر بندہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کیا مسئلہ ہے, پتہ نہیں چل رہا کس بات کی تکلیف کاٹ رہی ہے ہمیں. روز ایک بچی کی ویڈیو آتی ہے, ہمیں ایک یہودی نے پکڑا ہوتا ہے. سوچیں تو صحیح, یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. جس کو نہیں سمجھ آ رہی اس کو مطلب اس کو غیرت کا کانسیپٹ ہی نہیں دکھایا گیا. اس وقت پوری دنیا, خالی ہم لوگ نہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ حال ہے کہ
چپ لگ گئی. اب جس کو اللہ نے غیرت دی ہوئی تھی چپ لگ گئی کہ اب کیا کر رہے ہیں ہم. یہ ایک چنگاری کے پیچھے کی نا ہیٹ ہوتی ہے, یہ ہیٹ کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے. یہ ہیٹ ہے ابھی مسلمانوں میں کہ ہر بندے کو دل سے ایک غصہ آیا ہوا ہے کہ کچھ تو کر رہے ہیں. سوشل میڈیا نہیں, خالی اندر اکیلے میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے بھی سوچ رہا ہوں. ہر بندہ ہی سوچ رہا ہے کہ میں مطلب اتنا بے بس ہو گیا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, اپنی بیوی کے آگے ہیرو بنا پھرتا ہوں. جب وقت آتا ہے تو بس اپنے چھوٹی چھوٹی گھروں کے اندر خانقاہیں بنا کے دعائیں. یہ تو اب دعا جو ہے نا اپاہجوں کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے. جس کو اللہ نے ہاتھ پیر دیے اسے دعا کا سوال نہیں ہونا. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب برائی سے دیکھو گے تو ہاتھ سے رکھو گے. کسی اور فلسفی میں یہ فلسفہ نہیں آیا, اسی لیے ان سب کی جان جاتی ہے مسلمانوں سے. ان کا نبی پہلے ہاتھ سے پریسیڈنس دے گیا ہے. آپ کرسچینٹی پڑھ کے دیکھیں, آپ چھوڑیں کرسچینٹی کو, آپ امریکن کانسٹیٹیوشن پڑھ کے دیکھیں جو ان کی بڑی آرمی ہے. فرسٹ موور جو ہے نا, جو فرسٹ انیشیٹو ہے نا, فرسٹ بلڈ ڈرا کرنے کی فلسفی نہیں ہے کسی کے پاس. ہمارے پاس فرسٹ بلڈ ڈرا کرنے کی فلسفی ملی, اس لیے مسلمانوں سے ان کی جان جاتی ہے کہ یہ پہلے انہوں نے ہاتھ سے کیسے کہہ دیا. آپ نے کبھی سوچا اس حدیث کے بارے میں کہ جب ایک برائی کو دیکھیں گے تو ہاتھ سے پہلے روکیں گے؟ یہ الٹ لگتی ہے ہر گورے کو کہ یہ آپ نے الٹا کیوں چکر چلایا. پہلے آپ کو برائی جاننا چاہیے, بعد میں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اور اگر بات کرتے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ہاتھ سے روکنا چاہیے. ان کی فطری سائیکالوجی یہ ہے, اور اللہ کی قسم ہماری بھی بنا دی انہوں نے یہ کورس اسکول ایجوکیشن سسٹم کے تھرو. حالانکہ نبی علیہ السلام نے بالکل الٹا سائیکل پہ بنا دیا کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے ہی نہیں, برائی دیکھیں گے تو ہاتھ سے روکیں گے. اس کی مثال آسان سی ہے کہ میں ابھی چاندنی چوک پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, سامنے دو لڑکے ایک لڑکی کو پکڑ لیتے, ہم کیا کریں گے؟ دل میں برا جانیں گے یا جا کے لڑکی کو بچائیں گے؟ فطرت خود بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کس طرح حق کا نبی ہمارا, ایسے فطرت بتاتی ہے کہ اگر میری بیٹی کو کوئی پکڑا ہو اور باقی کے لوگ کہہ رہے ہیں بڑا برا واقعہ ہو رہا ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ سب سے پہلے تو ان بندوں کو پکڑوں گا کہ تم باری دیکھ رہے تھے اس وقت. مگر جب گلوبل بات آتی ہے تو نہیں وہ کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو سوچیں ذرا کہ کدھر سے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں ہمارے. وہ ہاتھ پیر اصل میں ہیں ہمارے, بس کوئی ڈائریکشن کی بات ہے. میں نے کہا نا ہیٹ ہے اتنی, میں نے فیل کیا نا اس اسرائیل کے واقعے پہ. حالانکہ آپ کو عجیب سی بات بتاؤں, یہ واقعہ ہر دوسرے چوتھے مہینے ہوتا ہے. اس دفعہ کوئی عجیب سا واقعہ ہوا. اسرائیل نے ابھی 23 بچے مارے تھے, اور عوام کے اندر, پوری دنیا کے عوام کے اندر ایک عجیب و غریب ہیٹ کریٹ ہو گئی تھی. آئرونکلی چاہ بھی وہ یہی رہے ہیں کہ جتنی دفعہ ہیٹ کریٹ ہو اور چنگاری نہ اٹھے تو آئندہ ہیٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ فزکس کا لا ہے, ہم سب کے ساتھ ہومیوسٹیسس ایسے ہی چلتا ہے. امیونٹی کہتے ہیں نا. جب پہلی دفعہ پاکستان پہ ڈرون حملہ ہوا تھا, پاکستان کی سرزمین پہ, جب یہ مشرف کے دور میں, تو کیسے ہم سب کے طوطے اڑ گئے تھے کہ امریکہ نے حملہ کر دیا پاکستان کی سرزمین پہ. 4 دن بعد ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈرون کے حملے گن رہے ہوتے تھے ہم. آج کتنے ہوئے ہیں؟ آج 2 بندے, آج 6 ہوئے ہیں. آج ہیٹ کریٹ ہوئی, اس کے بعد ہیٹ خود ہی کم ہونا شروع ہو گئی. یہ بیسک پرنسپل ہے کسی بھی قوم کو ختم کرنے کا. کبھی بھی نہیں انہوں نے حملہ کرنا ہے مسجد اقصیٰ پہ. کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, واللہ عالم, وہ صرف ہیٹ ختم کر رہے ہوں. جہاں جہاں نس ملتی ہے وہاں نس کے اوپر نا وہ اس کو سن کر رہے ہیں. 2-3 ہی نصوص ہیں ہماری, زیادہ نہیں ہے. ایک نبی علیہ السلام کی حرمت ہے, اس کے اوپر بار بار حملہ کرتے ہیں, پھر چپ ہو رہتے ہیں, پھر معافیاں کر دیتے ہیں, پھر حملہ کرتے ہیں, پھر چپ ہو رہتے ہیں, تاکہ ہیٹ ختم ہو جائے. اگلی جنریشن جو ہے نا وہ اس لیول کے اندر, ریڈیشن ہے نا ایٹم بم کی, وہ ایک دفعہ اندر سے بارود ہی نکلنے کا تو بندوق جتنی مرضی بڑی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, بارود نکل گیا ہوا. آپ جتنا بھی آپ دیکھیں گے نا, نوکری میں ایک بندہ اوپر کی طرف جا رہا ہو نا, کسی بھی دفتر میں چلے جائیں آپ خود بھی دفتر میں ہوں گے, تو جتنا اوپر بندہ ہوتا ہے نا اتنا ڈرپوک ہوتا ہے. نوٹ کیا آپ نے اس بات کو؟ ہاں, رسک اسٹیک کہتے ہیں اس کو. ہائی اسٹیکس کے اندر زیادہ حکمت سوجتی ہے انسان کو. یہ دنیا کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جب دنیا تمہیں زیادہ ملے گی تو زیادہ ڈرپوک ہو جاؤ گے, تمہارا پھر بہانہ ملے گا کہ وہ ہیٹ کریٹ ہی نہیں ہونے دو گے. عمرا کو ہیٹ کریٹ ہی نہیں ہوتی, اور غربا کو صرف ہیٹ کریٹ ہو رہی ہوتی, اسپارک دونوں طرف سے نہیں آ رہا ہوتا. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے ایبل باڈی, مطلب جس بچے کے پاس جان ہے, جیسے آپ کی عمریں ہیں ماشاء اللہ اس وقت, آپ سے جو بات نکلتی ہے نا وہ بہت طاقت رکھتی ہے. سفید داڑھی والے مفتی صاحب بیٹھ کے لیکچر دیتے رہے تو اندر سے فطر آتے تھے کہ ہاں عمر گزار لی, آپ نے ہمیں لیکچر دینے آ گئے. جب ایک جوان آدمی لیکچر دیتا ہے نا, وہ بندہ کہتا ہے یار یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا, پھر یوز تب موبلائز ہوتا ہے. اس لیے اتنی طاقت ہے کہ آپس میں جماعت جتھے کی طرح اکٹھی ہو, ایک سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہوں کہ ایک عمر کے,
کہ یار یہ بھی تو قربانی دے کے بیٹھا ہے, یہ بھی بیٹھ کے شاہ رخ خان کی فلم دیکھ سکتا تھا اس وقت. کوئی تو وجہ ہے جو اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے جو ادھر آ گیا. کوئی نہ بیسس ہوتی ہے اس کی ایک, اور سائیکولوجیکل بیسس ہماری بچپن میں کریٹ نہیں کی گئی. اتنا بڑا نقصان ہماری اماں اور ابا نے ہمارا کر دیا ہے نا, کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ہیٹ کو پہچان نہیں سکتے ہم. اس کو چینل کیسے کروں میں, ہاتھ ہو گئی اس کو چینل کیسے کروں, کیا واٹ از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. دیکھیں آپ نے ہر بچے نے سوال کیا آج فلسطین کا کہ ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے. مطلب اتنا شعور نہیں ہے ہمارے اندر. میرے ساتھ والے گھر میں ایک لڑکی کو بندوں نے پکڑ لیا اور میں فون کر رہا ہوں, مفتی صاحب ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے اس وقت. مفتی صاحب نے کہا بےخیر تو اس کو بچا, یا مر جائے اس کو بچا, اور کیا کر سکتا ہے تو. مطلب اپنی جان نہ جائے, بس یہ ہے میرا کام. یہ سوال کے پیچھے یہ سائیکالوجی پھنسی ہوئی ہے کہ میری جان نہ جانے کے 100 طریقے بتائیں سر, اور کام بھی ہو جائے اور جان بھی بچ جائے. یہ ہے اصلی کہانی. یہ بہت دھیان میں رکھیں آپ کہ میں اصل میں نا زیادہ فلسطین کے ٹاپک اس لیے نہیں چھیڑوں گا آج, کیونکہ آپ کے پاس اور بھی بڑے سارے سوال ہیں. مگر سمجھیں اس بات کو کہ اگر اس طرح کے نا 100 اور گروپ بن گئے نا, تو کہیں کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح بتاؤں, کچھ کرنے, بس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ گروپ سے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کہ ہم اللہ کی بات ہوتی ہے. دیٹس اٹ. کوئی جماعتیں, کوئی ریلی نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ ایک سگنیفیکنٹ پاور کی نشانی ہوتی ہے کہ ہاں ایک قوم کا جو یوتھ ہے نا وہ کس طرف انکلائن ہے. محمد علی جناح نے جب قائد اعظم نے پاکستان کی موومنٹ شروع کی تھی نا, تو ہی ڈڈنٹ ہیو ٹو فائر اے بلٹ. واٹ ڈڈ ہی ڈو؟ یونیورسٹی کے, الہ آباد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو موبلائز کر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ فینی پیک نہیں ہوتا ساتھ گٹھری میں, وہ چھوٹا سا دانہ لے کے پیدل چل پڑے. اس وقت کون سی گاڑیاں تھیں؟ پیدل انہوں نے 1,00,000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کیا. یہ کون لوگ تھے؟ وہ لڑکے تھے, جان دی. بابا جی کر سکتے ہیں 1,00,000 کلومیٹر کا سفر؟ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے جس کے پاس جان ہے وہ کر سکتا ہے. وہ ایک سٹیٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے کہ یار یہ تو مسئلہ کر دیں گے, یہ مسئلہ کر دیں گے. اگر ان کو نہ کی نا تو انہوں نے آگ لگا دینی ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ کریٹ ہوتی ہے بس. دس از دا پریشر ٹیکٹکس جو کہ انٹرنل موومنٹ کریٹ کرتی ہیں قوم کے اندر. کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں, کوئی کچھ کرنے کی, کوئی گاڑیاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس کلسٹرز کریٹ ہونا شروع ہو جائے. کیا ہم اللہ تعالیٰ, ہم نے کون سا کسی کو کوئی تھریٹ کی ہے؟ ہم اللہ کی بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ ایسا ہو کل. تو کوئی ہے ایسی موومنٹ, کوئی ایسی فورس ہے جس سے ڈرے کچھ چور ہم سے؟ ہاں ہے, بالکل ہے. یہ 50 بندے اس وقت کوئی بندہ آ کے کچھ کہہ کے دکھائے ہمیں. طاقت دیکھیں اس کمرے کی کتنی. سوچیں اکیلے جائیں گے تو ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ کوئی موبائل لے لے گا, گن لے کے. آ کے کوئی موبائل چھین کے دکھائے اس کمرے سے کسی کا, جتنی مرضی بندوقیں ہیں اس کے پاس. The power is inside the number of the righteous Muslims جو اکٹھے ہو جائیں. اگر وہ اکٹھے ہو گئے, جیسے میں اسرائیل کی ایک فارن منسٹر کا ایک بیان بتا رہا ہوں کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت جمعے جتنی ہو گئی, اسرائیل تباہ ہو گیا. اتنی آسان انالیسس دیا انہوں نے. اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ جمعے میں اکٹھے, سب ہاؤ جمعے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ. خود پتہ ہے ان کو کہ ابھی بھی مرے نہیں ہیں, جمعے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہر کمہار, کسان, ڈاکٹر اکٹھا ہو جاتا ہے جمعے میں. کچھ ہے ابھی بھی, کچھ بجلی ہے, کہیں سے سرکٹ میں بجلی آ رہی ہے. And she said it so well کہ جس دن فجر کی جماعت جمعے جتنی ہو جائے گی اسرائیل ختم ہو جائے گا. مگر ہمارے جمعے کی ختم ہونا شروع ہو گئی. آخری جملہ ختم ہو رہا ہوتا ہے خطبے کا کہ بس کس طریقے سے ٹوٹل پورا ہو جائے. انہیں کیا پتا, اس سمجھنے میں ہمارے اندر بھی ہے تھوڑا سا کانشیسنیس. نہیں, ہم آہستہ آہستہ اس سے دور ہو رہے ہیں. پہلے جمعرات کو لوگ چلتے تھے نبی السلام کے دور میں جمعے کے لیے, مطلب باقاعدہ سامان باندھا جاتا تھا کیونکہ دور سے آتے تھے, مسجد میں تھوڑی تھی اس وقت. جمعرات کو سفر ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز ہے. یہ حالات تھے. وہاں سے ہم کہاں پہ پہنچے ہم کہ 5 منٹ پہلے جاؤں گا. مطلب 48 آور سے 5 منٹ تک کا ہمارا ڈفرینشیل آ چکا ہے. تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے پھر یہی ہوگا کہ ابھی عید میں پتہ نہیں کہاں جمعہ پڑا تھا اور صفحے اندر والی صفحے بھری ہوئی دکھائی. تو مجھے ڈر لگ گیا کہ یار یہ تو نوبت آنے والی ہے. مگر ظاہر ہے کرونا بھی ہے, لوگ عید پہ گھر بھی چل جاتے ہیں. مگر اندر سے ایک عجیب الارم بج رہا تھا کہ باہر والی صفحے کیوں نہیں بھری ہوئی, خالی اندر والی کیوں بھری ہوئی. بہرحال میں باہر نکلا تو لوگ تھے ادھر, تو لیٹ آنے والے سارے. پھر میں نے کہا چلو, مانا اس عورت کی بات اندر ایسے نقش ہو گئی ہے کہ جس دن جمعے کی صفحیں جو ہے نا اور فجر کی صفحیں اکٹھی ہو گئیں تو ہم تباہ ہو گئے.
سو اٹس ناٹ کہ میں خالی یہودیوں کے خلاف اسٹریٹجی بنانے کے لیے ہم ادھر آئے ہیں. انڈرسٹینڈ, میں یہودیوں کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے, اور یہودیوں کی کسی کی فکر نہیں ہے. جس قوم کا اپنا جوان خود انڈیپینڈنٹ ہے نا اللہ کے لیے, وہ اس کو کوئی اور قوم نہیں فتح کر سکی, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. غیر مسلموں کو بھی نہیں فتح کر سکتے جس کا یوتھ جو ہے نا وہ اندر سے ایک متحرک قسم کا یوتھ ہو. کیا نہیں, آپ کبھی پڑھیے گا فرینچ ریولوشن کیسے آئی تھی. ایک بھی فوجی نہیں تھا فرانس کے پاس, اور پاسا پلٹ کے رکھ دیا انہوں نے بغیر فوجیوں کے. کیوں؟ کیونکہ ان کا بار ٹینڈر بھی, ان کی فلم ایکٹر بھی, ان کی لڑکیاں بھی, ان کے بچے بھی, ہر بندہ انوالو ہو گیا تھا موومنٹ میں. ایسپیوناج کہتے ہیں, ہر بندہ جاسوس تھا. یہاں تک کہ جرمن کہتا ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم خود بھی فرینچ جاسوس ہیں کہ نہیں. ہم کہیں تو پانی تو پیئیں گے, صابن تو خریدیں گے نا, پتہ چل جائے گا کتنے بندے کہاں پہ آئے ہوئے. کہتا ہم کیا کریں. اور جرمن فوج بغیر گولی چلائے ڈر کے ریٹریٹ کرنا شروع ہو گئی کہ جدھر بھی جائیں گے کوئی نہ کوئی خبریں اڑ جائے گی, ہر بندہ ان کا فوجی ہے. اس لیول کے اوپر ایک جب قوم موبلائز ہوتی ہے تو بس پرپس کی بات ہوتی ہے. ان کا پرپس چھوٹا تھا کہ بس ایک ملک بن جائے. ہمارا پرپس میں بہت بڑا, مسلمان بچہ اوور ویلم ہو جاتا ہے کہ یار پوری امت کی ذمہ داری, یہ میں اکیلا کیسے کروں گا. وہ انرجی نہ ماں باپ کے پاس ہوتی ہے کہ جتنی انرجی آپ نے موبلائز کر دی ہے بچے کو, چھوٹے بچے کو, مطلب 5, 7, 8, 9, 10 سال کے بچے کو ایک کانسیپچول ورلڈ دی جائے کہ دنیا ہے کیا, اور دنیا میں نا کتنے بندے ہیں جن کا بھی آپ کو ذمہ ملنے والا ہے. میں آپ کو بیسک رول بتا دوں, اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہوا ہے, میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا پوری دنیا کی بھاگ دوڑ چلانے کے قابل پیدا کیا جاتا ہے. کوئی بھی انسان, آپ بھی, میں بھی, ہمارے بچے سب, کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا تو پوری دنیا کی بھاگ دوڑ چلا سکتا ہے, ورنہ وہ آدم کا بیٹا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی فطرہ پہ پیدا ہی نہیں ہوا. تو یہ دونوں باتیں تو ہمیں پتہ ہے. مگر ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کے بچپن سے پر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. جو اپنے ڈر ہوتے ہیں وہ بچے کو, اس بچے میں, اور جب بچہ اپنے شعور کی سطح پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ایبلٹیز اور ایٹریبیوٹس ملے ہی نہیں ہوئے. آپ 20-20 سال لگیں گے اور آپ لوگ وہی 20-20 سال بھی لگا رہے ہیں. یہ 0 سے سٹارٹ ہونی چاہیے تھی بات 6, 7, 9 سال میں, اب ہم 20, 25, 30 سال میں سٹارٹ کرتے ہیں وہ سفر. کیوں؟ وہ والا ٹائم نکال دے کے, اور لڑکی چاہیے, شادی چاہیے, نوکری چاہیے, پیسے چاہیے, سب کچھ ویسا کا ویسے ہی ہونا تھا جیسے ہو رہا ہے. ڈاکٹر بھی بیٹھے مسجدوں میں درس ہی لے رہے ہیں, کیا کیا, ڈاکٹر بنے تھے, آپ کیا کر رہے ہو یار, آپ سمجھ آئیے کہ کہانی کچھ اور تھی, اب میں آیا ہوں کہ مجھے کوئی اصلی بات سکھاؤ. انجینئر بھی وہاں بیٹھے ہوئے, فلاسفر بھی وہاں بیٹھے ہوئے, کہاں بیٹھے ہوئے. ایک خاص عمر کے بعد سارا کا سارا گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے, اور ایک دوسرے سے غم غلط کرتے ہیں کہ ساری عمر ضائع کرا دیا ان لوگوں نے. اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, سگے ماں سگے باپ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے, خود بھی کریں اپنے بچوں کے ساتھ. سو the journey should start at the 12th year. The journey is now starting at the 32nd year. 20 سال کا کوئی, اور 20 اور 30 کا کوئی جوان مل ہی نہیں رہا جو کہ فلسفے کو, اسلام کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے مطلب اپنی مشین آن کر رہا ہو. وہ صرف اور صرف CEO بننے کی دوڑ میں ہے, یا بزنس مین بننے کی, یا اچھا نوکر بننے کی, جو بھی ہے. وہ سارا کا سارا معاملہ آپ دیکھیں نا, ذرا آپ عمران خان کو دیکھیں, نواز شریف کو, صبح شام انہوں نے صرف پیسے کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اتنا ڈیٹ ہے, IMF یہ کر رہا ہے. سوچیں ذرا کہ جو سب سے پہلے, مطلب کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, آپ کی ایک شادی ہو جائے, آپ کے 2, 4, 5, 6 بچے ہو جائیں, شادی چھوڑیں, اور آپ بیوی سے کہہ رہے ہو اگلا مہینے کا بل کیسے آ گیا, بجلی کا بل آ گیا, گیس کا بل آ گیا. تو باہر سے آپ جا کے دیکھیں اس بندے کو, تو آپ کہیں گے یار بات سنیں, یہ جب سے آپ کی شادی ہوئی آپ سے ابھی تک گیس کا بل نہیں ہوا, شادی کیوں کی تھی؟ چلو کر لی تھی, پر 35 بچے کیوں پیدا کیے ہیں؟ پھر جو اصلی مسئلہ ہے اس کو دیکھ ہی نہیں رہے ہو کہ بچوں کی پرورش کیا, اور یہ کیا نہیں ہم کیا کریں, پیسوں کا مسئلہ اتنا. اس کا مطلب ہے کہ نااہل اتنے ہیں. یہ چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں, یہ ہمارے نواز شریف, عمران خان اور مشرف, جب ہر بار پیسوں کی رٹ لگاتی ہے کہ یہ ایسے ہو گیا, بجلی کے منصوبے ہو رہے, وہ انسانوں کا منصوبہ کی طرح آپ کا. سب سے پہلے آپ کا کام تھا کہ ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو وہ والا شعور دو کہ بھائی بیسک کانسیپٹ کیا ہے آپ کا. یہ فرق ہے بس اسرائیل اور پاکستان میں. وہ کبھی بھی نہیں ٹینشن دیتے ہوتے ایک انسان کو کہ ملک میں کیا مسئلہ چل رہا ہے, وہ یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ قوم میں کیا مسئلہ چل رہا ہے. That's the only difference. You ask any Jew, ہر بچے کو تورات یاد ہے, اس کو پتا ہے کہ قرآن میں اور تورات میں فرق کیا. کیسے پتاتے ہیں ہمیں؟ کیا ہمارے بچے کو تورات کا لفظ ہی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا, مگر چلے تورات کا لفظ ہی نہیں سنا اس نے. مطلب
قوم کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ان کا بچہ, بچپن سے ملتی ہے کانسیپچلائزیشن. پھر میں بات کر یہودیوں پہ جا رہی ہے. تو پوائنٹ از وقت ضائع ابھی نہیں ہوا بیکاز آپ کی ابھی بال سفید نہیں ہوئے, آپ صحیح ٹائم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر یا اگلے 10 سال کے اندر کوئی نہ کوئی تو ویژن کلیئر کرنا پڑے گا کہ اچھا کیا اچیو کروں میں بیفور آئی ٹرن 50, کیا میجر اچیومنٹ ہوگی جو کہ جب اوپر اٹھوں گا تو ایک نامہ اعمال میں کچھ لکھا ہوگا کہ فرشتوں نے دیکھ کے کہنا ہے اچھا یہ وہ بندہ ہے, دس از دا مین ہو ڈڈ دس. کہیں نہ کہیں تو کوئی چینج لایا ہوں گا میں. کوئی یہ ہو ہی نہیں سکتا نا آپ کے اندر کیپیبلٹی نہ ہو, ورنہ آپ پہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ایک ہی ٹیسٹ نہ آتا. آپ کو پتہ نا ہم سب سے ایک ہی سوال ہے, اگر ٹیسٹ ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ تیاری بھی ایک ہی تھی. مطلب اتنا ڈر لگتا ہے, یہ والی جو بات سمجھتا ہے نا بندہ تو ڈر سے روح کانپ جاتی ہے کہ میرے اور علی بن ابی طالب سے ایک ہی سوال ہونے, اور حالت دیکھیں میری. سوچیں ذرا, ایک ایک دن سوچیں علی بن ابی طالب کا یا ابو بکر صدیق, عمر بن الخطاب کا, اور سوچیں کہ پرچہ ایک ہی تھا دونوں کا. مطلب اس سے زیادہ کوئی پستی ہو سکتی ہے کہ ہم پرچہ ایک ہی تھا, ابھی میں اور آپ ایک ہی CSS کا ایگزام دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ لیں, تو ہمیں ایک ہی ایسی کیپیبلٹی چاہیے ہوگی نا. پھر بالکل ایسے ہی ہے, عمر بن الخطاب سے بھی وہی سوال ہونے ہیں, آخرت میں بھی وہی سوال ہونے ہیں, قبر میں بھی میرے سے بھی وہی ہونے ہیں, آپ سے بھی وہی ہونے ہیں. مگر دیکھیں وہ کیا سمجھ بیٹھے تھے ان سوالوں کا جواب, ہم کیا سمجھ رہے ان سوالوں کا جواب. یہ حالات ہے کہ صحابہ نے آپس میں ایک بات کی, عمر بن الخطاب نماز پڑھ کے پیچھے مڑے ہیں, تو نماز جیسے ہی سلام پھیرا, انہوں نے کہا کہ یمن کے رباط میں شاید میں نے بندے کم بھیجے ہیں. صحابی نے دوسرے سے کہا کہ نماز کے دوران بھی اس کو رباط کی فکر ہوتی ہے. اس پہ باقاعدہ علت ٹھہرا کے مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران کیا کیا سوچ سکتے ہیں. ان کی ٹینشنیں دیکھیں کیا تھیں, اور ہم نماز میں سوچتے ہیں کہ اب ہم اللہ کے سامنے آ گئے, بس اب تو جنت کے باغ میں کھڑا ہوں میں. وہ نماز کے دوران بھی امت کو کس لیول کے اوپر بندہ سوچ رہا ہے کہ پھر سلام پھیرتے ہی بندوں کا اکاؤنٹ بتایا کہ میں نے کس رباط میں یہ کمک دوبارہ نہ بھیجی اور نہ بھیجی جائے. اور صحابی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول میں دماغ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. سو اٹس اور یہ باقاعدہ پھر فقہ میں لکھا بھی شافعی رحمۃ اللہ نے کہ نماز کے دوران اگر اس لیول کے اوپر مسائل ہوں تو ہاں وہ سوچا جا سکتا ہے, ورنہ نماز میں یہ الاؤ نہیں ہونا چاہیے. بٹ عمر بن الخطاب اوپر سے مسلم افواج کے وہ والے مسائل, تو اس سے بڑی کیا چیز سوچی جائے. اللہ کا نظام سوچ رہے تھے نا وہ, تو اللہ کا ہی نظام سوچنا اللہ کا سوچنا ہے نا. سو اسٹریس پوائنٹس دیکھیں, ان کی ٹینشن کیا تھی, ان کی لائف سٹائل کیا تھے. اور بڑا آسان سا طریقہ امام مالک نے بھی بتایا ہے نماز کے دوران. ایک بندہ آیا کہتا میں نے زمین میں سونا داب دیا تھا, پورا کھیت کھود دیا, پتہ نہیں چلا کدھر دبایا تھا. تو امام مالک نے کہا 2 نفل پڑھ. کہتا سر کیا دعائیں کر کر, کہتا 2 نفل تو پڑھ. 2 نفل پڑھے, سلام پھر کہتا ہاں سر یاد آ گیا کدھر. ہر بندے کو نا اپنی ٹینشن نماز میں آ رہی ہے باہر.